وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12۔ آج کے سبق کا ایک ہی موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق گزار کے اس کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور یہ کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا۔ اور انسان کبھی تنگ دل اور پریشان ہو کر برائی کی دعا مانگنے لگتا ہے جس طرح اپنے لیے بھلائی کی دعا مانگتا ہے، اور انسان بڑا ہی جلد باز واقع ہوا ہے۔ سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 12۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنا دیے ہیں رات اور دن کو دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا، دھندلا دیا ہے، آیت اللیل رات کی نشانی کو، وجعلنا آیت النہار اور بنا دی ہے دن کی نشانی کو، مبصرۃً روشن، لتبتغوا فضلا من ربکم تاکہ تم اپنے رب کا فضل اس میں تلاش کرو، ولتعلموا عدد السنین والحساب اور تم سالوں کا تاکہ تم جان سکو سالوں کا حساب اور باقی حساب، وکل شیء فصلناہ تفصیلا اور ہر چیز کو ہم نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ سامعین کرام، وہی مضمون چلا آ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل کا، سورہ اسراء کا، اور شب معراج کی بات سے اللہ تعالیٰ نے بات شروع کی ہے، اور یہ آیات جو اب شروع ہیں اس کی میں نے آپ کو تفصیل بتائی بھی تھی کہ یہ معراج کی تیاری، مسلمانوں کو معراج کی تیاری اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے اگر اپنی معراج کو حاصل کرنا ہے تو ایک تو گزشتہ قوم سے سبق حاصل کرنا ہوگا، اور دوسری جو ہدایات ہیں وہ تو ابھی آگے آئیں گی، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ ہدایات دے رہا ہے، جس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنیادی جو بات تھی سیدھے راستے کی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہمیں توجہ دلائی
کہ دیکھو قرآن ہی وہ سب سے سیدھا راستہ بتاتا ہے۔ تو جنہوں نے اس قرآن کے راستے پر چلے تو ان کے لیے بشارت ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور جو اس راستے پر یقین نہیں رکھتے یا آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے لیے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو گزشتہ سبق تھا، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، انسان بھلائی کی طرح بھلائی کے لیے جس طرح دعائیں مانگتا ہے، اسی طرح وہ شر کے لیے بھی دعائیں مانگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے خیر و شر سے واقف نہیں ہے، اور عموماً یہ جلد باز ہوتا ہے، تو یہ دونوں باتیں جو ہیں اس کی غلط ہیں۔ اس کو جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے، اور عمل کر کے نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اور آج کا جو سبق ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ اس میں اپنی ایک دو نشانیوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اور اس میں یہ بہت بڑی نشانی ہے سامعین کرام۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم جس کائنات میں رہ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے روشنی کا انتظام بھی کر دیا ہے، قدرتی روشنی۔ اگر یہ کائنات ہوتی اور اس میں صرف سارے سیارے ہوتے اور ستارے نہ ہوتے، یعنی یہ اصل میں ایسی بات ہے کہ ہم اس ماحول سے یوزڈ ٹو ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ربوبیت، یہ دونوں ہمیں یعنی اس کا ہمیں خاطر خواہ احساس نہیں ہے سامعین اکرام۔ یہ رات اور دن جو ہے یہ کیوں آتی ہیں، بہت بڑی اس میں وہ دوسری جگہ ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، رات اور دن، یہاں بھی رات اور دن کا تذکرہ ہوا ہے۔ یہ اصل میں مضمون جو ہے ذرا تدبر کا متقاضی ہے کہ ہم اس پہ تدبر کریں کہ کیا اس میں نشانیاں کیا ہیں۔ یہاں بھی نشانیاں ہیں، اور وہاں جو آیت میں پڑھ رہا ہوں وہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے چلا جانے والا خلفۃ لمن اراد ان یذکر، جو جس کا نصیحت حاصل کرنے کا ارادہ ہو یا شکر گزاری کا ارادہ ہو، تو اس میں اس کے لیے رات اور دن کی جو آنا جانا ہے، ایک دوسرے کے پیچھے جو آتے ہیں، تو اس میں بہت بڑی نشانی ہے۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، لفظی ترجمہ تو میں نے بتا دیا، رات اور دن نشانی ہے۔ کس طرح نشانی ہے؟ دیکھیں یہ نشانی نصیحت کے لیے ہے۔ ابھی جو میں نے آیت بھی لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا، جو شکر گزاری کا ارادہ ہو، یعنی شکر گزاری کیا کہ انسان کو میں نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، انسان اس مقصد کو حاصل کرے اور نعمتیں اسی مقصد کے لیے استعمال کرے جس مقصد کے لیے یہ دی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ رات اور دن کی جو نشانی ہے، تو دن کو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے رات کے پیچھے آنے والا، اور رات جو ہے یہ بھی یہ نشانیاں جو ہیں اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ، دو جگہ، تین جگہ نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان فی اختلاف اللیل والنہار لآیۃ، سورہ بقرہ میں ہے غالباً، کہ رات اور دن کے اختلاف میں۔ اب دیکھیں کائنات مثال کے طور پہ دیکھیں، نشانی کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی؟ نشانی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کے لیے سہولیات پیدا کر رکھی ہیں اور رہنے کے قابل بنایا ہے زمین کو، اور اس میں رات اور دن کا نظام پیدا کیا ہے۔ اور یہاں بھی فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، دن کو روشن بنایا ہے، رات کو جو ہے اندھیری بنایا ہے۔
اب دیکھ لیں اس کے بغیر روشنی نہ ہوتی، ساری تاریکی ہوتی. ایک ذرا تصور کریں نا، یہ نشانی اس سے لینی ہے نا. تصور کریں کہ صرف رات ہوتی، یا میں نے جیسے کیا کہا کہ کائنات میں صرف سیارے ہوتے اور ستارے نہ ہوتے، ٹھیک ہے، اور یا صرف روشنی ہوتی اور اندھیرا نہ ہوتا. تو یہ نہیں، تھوڑی سی میں آپ کو بتا رہا ہوں، پھر آپ باقی سوچ لیں. دیکھیں سورج کے جو ہے، سورج دن کی آمد کا مظہر ہوتا ہے. سورج زمین کو روشن کر دیتا ہے، نہار مبصرہ روشن کر دیتا ہے. اب اس روشنی کے کتنے اثرات ہیں آپ دیکھیں. آپ کی فصلوں پہ، فصلیں کیسے پکتی ہیں؟ سورج کی روشنی میں پکتی ہیں سامنے کرام. اور پھر اسی سے یعنی انسان کے یعنی بے شمار اس کے فوائد ہیں سامنے کرام سورج کی روشنی کے. تو یہ ایک نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اس میں بڑی نشانی یہ ہے کہ وہی جو میں نے ابھی آیت آپ کو پیش کی کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. کہ اللہ تعالیٰ نے رات اور دن کو پیدا کیا ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے یا جو شکر گزاری کی روش اختیار کرنا چاہے. اب دیکھیں اس میں کیا نشانی میں نے آپ کو بتائی کہ نشانی آپ نے اس سے لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں خالق کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مدبر کائنات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے، تدبیر ہے نا، تدبیر ہے. اور یہ تدبیر کس کے لیے ہے؟ انسان کے فائدے کے لیے. اور انسان کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اے لوگو، ان نشانیوں کو دیکھ کے میری طرف تم رجوع کر لو. اتنی بڑی بڑی میں نے تمہیں نشانیاں دی ہیں، رات اور دن کی بڑی نشانیاں ہیں سامنے کرام. ابھی میں مثال کے طور پہ ابھی صبح ہے، اس وقت دن کے وقت میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، اور پھر سارا دن میں جب کام کر لوں گا تو رات کو پھر آرام کے لیے میرے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. یعنی اللہ تعالیٰ میری ربوبیت کر رہے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا. اس کو میں نے بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، بامقصد ہے. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا خیال ہے تمہارا کہ میں نے تمہیں بے فائدہ عبث پیدا کیا ہے اور تم میرے پاس واپس لوٹ کے نہیں آؤ گے؟ یعنی تخلیق بامقصد ہے. اب وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ، لا مقصود الا اللہ. اب جب اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں ہے تو اس کا اب دیکھیں حاصل یہ ہونا چاہیے، اس تمام سوچ و بچار کا حاصل ہونا کیا چاہیے؟ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، کہ اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. گناہ کیا ہے؟ بے مقصد زندگی گزارنا جو ہے گناہ عظیم ہے سامنے کرام. اور ثم توبوا الیہ، بے مقصد زندگی گزارنے سے معافی مانگ لو اور پھر اس کی طرف پلٹ آؤ، اس کی طرف رجوع کر لو. یہ مضمون ہم نے گزشتہ اسباق میں بیان کیا ہے. تو پھر یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں راضی ہو جاؤں گا. کیوں؟ کہ اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے. سامعین کرام ذرا غور کریں، اگر تم اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان تمام چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ تم شکر گزاری اختیار کر لو. او ارادہ شکورا، میں نے ابھی آیت آپ کو بتائی تھی کہ اس رات و دن کے تبدیل ہونے میں نصیحت ہے. جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزاری کی روش اختیار کرنا چاہے ان کے لیے نصیحت ہے. تو سامعین کرام لازمی طور پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جن نعمتوں سے ہم مستفیض ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے. دن میں رات میں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، بہت بڑی نعمتیں ہیں. اور اس کا شکریہ کیا ہے؟ اس کا شکریہ مختصر ہے کہ آپ استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جس کا میں نے آپ کو تذکرہ کر دیا. پھر اس کی طرف رجوع کر لو، اس کی طرف پلٹ آؤ
اللہ کو مقصود بنا کے اس کے راستے پر چل پڑو رسول کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں. ٹھیک ہے، تو یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں، یعنی اس میں ایک ضمناً یہ فائدہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ تم اپنا حساب کتاب رکھو. پھر اس میں یہ ہے تم اپنا دن کو میں نے بنایا ہے کہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو. تو فضل سے یہاں مراد جو ہے وہ نعمتیں ہیں جو کہ یعنی ایک تو اس کا ضمنی مطلب یہ بھی ہے کہ تم اپنے لیے رزق تلاش کرو. رزق کو بھی اللہ تعالیٰ نے فضل قرار دیا ہے. سامنے کرام، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کا فضل جو ہے، حقیقی اللہ تعالیٰ کا فضل کن لوگوں پہ ہوتا ہے، یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں. دن کی روشنی میں ہم اللہ تعالیٰ کا فضل کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ نہ صرف یہ کہ رزق کی تلاش ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق حلال کو عبادت قرار دیا ہے اور وہ مطلب جائز ہے، کوشش کرنی چاہیے، عالم اسباب ہے. لیکن حقیقی جو اللہ تعالیٰ کا فضل چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ وہ راہ مستقیم پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ جب دے تو یہ بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ کے جو فضل ہیں ہم پہ، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، حضور مخاطب ہے کہ تم پہ اللہ کا فضل بہت بڑا فضل ہے اللہ تعالیٰ کا. تو اس میں کیا ہے، دن کی روشنی میں آپ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کریں. دیکھیں، رزق ہو یا یعنی اور دنیا کے جو بھی کام ہیں ہم جو دن کی روشنی میں کرتے ہیں، ان سب میں ہم اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کر سکتے ہیں. سامعین کرام ذرا یہ بات غور سے سنیں. ان تمام کاموں میں، دن کی روشنی میں جو تمام کام کیے جاتے ہیں یا رات کے اندھیرے میں آپ جو کام کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ تلاوت کرتے ہیں، آپ تہجد کرتے ہیں، آپ درس قرآن سنتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ آرام کرتے ہیں، آرام بھی تو ضروری ہے نا. تو یہ بھی یہ ساری چیزیں جو ہے، اگر اس میں آپ اللہ تعالیٰ کی رضا، جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو ذرا نوٹ کریں، ان تمام کاموں میں، دن اور رات کے تمام مصروفیات میں اگر یہ تمام مصروفیات اللہ تعالیٰ کی یعنی نیت آپ کی کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، یعنی آپ یہ تمام کام اللہ تعالیٰ کی مرضی کے موافق انجام دیں. جیسا کہ ایسا عام طور پہ نہیں ہو رہا. سامعین کرام، زندگی تو ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کا خیال نہیں رکھا جاتا، نہ تعلقات میں، نہ بات چیت میں، نہ اس میں اللہ کی رضا کے مطابق باتیں نہیں ہوتی. تو یہ ہے کہ ہم اس کے فضل کو پھر تلاش نہیں کر سکتے، اس کے فضل کو حاصل بھی نہیں کر سکتے، چاہے اگر آپ رزق حلال ہی کیوں نہ کما رہے ہوں. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ اگر ہم رزق حلال بھی کما رہے ہیں، لیکن اگر یہ رزق حلال کمانے کا مقصد آپ کا اللہ کی رضا نہیں ہے اور اللہ کی خوشنودی نہیں ہے اور رزق حلال کما رہے ہیں، لیکن دنیا میں رہنے کا مقصد آپ کا دنیا ہے اور ترجیح آپ کی آخرت نہیں ہے، دنیا سے آپ کو محبت ہے، ٹھیک ہے آپ رزق حلال کما رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ عذاب، دردناک عذاب ہوگا. سامعین کرام، کیوں؟ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، آیت نمبر 10 سورہ اسراء. کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پہ، جن کا یعنی میں آسان ترجمہ کر دیتا ہوں، بے شک وہ لوگ جو اپنی زندگی آخرت کے لیے نہیں گزارتے، دنیا کے لیے گزارتے ہیں، تو ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سارے لوگ ذرا کان کھڑے کر لیں کہ وہ صرف رزق حلال ہی کو اس نے اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا ہوا ہے، باقی نیت جو ہے وہ دنیا کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو
حلال رزق کما کے دے، لیکن نیت آپ کی کیا ہے کہ آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، آپ کا مقصود دنیا ہے، آخرت نہیں ہے، آپ کا مقصود پیسے ہیں، اللہ کی رضا نہیں ہے، تو پھر دردناک عذاب ہے سامعین کرام، یہ ذرا نوٹ کر لیں۔ بہرحال لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تو اس میں جو میں نے آپ کو تشریح کی یا ترجمہ کیا، تو میں نے محدود نہیں کیا ہے، لیکن میں نے عام کر دیا ہے کہ آپ زندگی اگر اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کی خاطر گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا مقصود ہے، تو آپ اس دن اور رات میں اللہ تعالیٰ کے فضل کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ایسے نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کا فضل۔ دیکھیں، جنت جو ہے یہ ٹھیک ہے کہ جنت اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں دے گا، لیکن اس کے لیے اسباب بھی تو ہونے چاہیے نا۔ اس کے لیے اسباب کیا ہے؟ یعنی اس کے لیے ذریعہ کیا ہے کہ آپ کے اعمال صالح ہوں، آپ کے اعمال صالح ہوں، آپ کی نیت صحیح ہو دنیا میں زندگی گزارنے کی، تو پھر اللہ کا فضل آپ کی طرف متوجہ ہوگا۔ وہ آپ نے حدیث سنی ہونی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تم میں سے کوئی بھی اپنے اعمال کی بدولت جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ تو یہ ایک ایسی بظاہر تعجب انگیز بات تھی، تو اصحاب کرام نے پوچھا حضور آپ بھی؟ حضور نے کہا ہاں میں بھی اپنے اعمال سے نہیں داخل، الا ان یتغمنی اللہ برحمت یا بفضل، یہ ایسے الفاظ ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے۔ تو یہ یقیناً سامنے کرم، اس پہ تو میں بات کر بھی چکا ہوں کہ جنت ہمارا استحقاق نہیں ہے۔ انسان اللہ کا بندہ ہے، اور بندے کا کام بندگی ہے، بس دیٹس آل۔ بندے کا کام بندگی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ انسان کا کام بندگی ہے، بندہ بن کے رہنا ہے۔ دیکھیں، سورج ہے مثال کے طور پہ، ایک کرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے سر منہ انحراف نہیں کرتا، اپنا کام ہزاروں اربوں سال ہو گئے، اپنا کام جو ڈیوٹی اس کے ذمے ہے اور وہ دے رہا ہے۔ اب یہ ہے کہ آیا سورج کو کوئی اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا، بس اللہ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، وہ بس اپنا کام کر رہا ہے۔ باقی تمام مخلوقات جو مجبور ہیں، مثال کے طور پہ جو مجبور ہیں اور اطاعت پہ مجبور ہیں اللہ کے قانون کے تحت، تو ان کو کوئی اجر ہے؟ نہیں ہے، وہ تو مطلب اپنا کام کر رہے ہیں، بس ختم ہوگی بات۔ آپ نے ایک بکری خریدی، بکری خریدی، اپنے گھر میں مہمان آئے تھے اور آپ نے خرید لی، پیسوں پہ خرید لی، آپ اس کے مالک بن گئے۔ اب چاہے آپ اس کو گھر میں رکھیں، زندہ رکھیں، یا اس کو ذبح کر کے کھا لیں، تو اب بکری کے لیے کوئی اجر ہے؟ نہیں ہے، کیوں کہ وہ تو ہے آپ کی بکری، آپ کی زر خرید غلام ہے، اگرچہ پیدا آپ نے نہیں کیا اسے، لیکن ہے، ملکیت تو آپ کی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ اسے زندہ چھوڑتے ہیں، تو دونوں صورتوں میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ یہ میں ایسی تھوڑی سی بات کلیئر کر رہا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اعمال، اس پہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جو بھی نیک اعمال ہیں ہمارے کر رہے ہیں، ہم تہجد کو آپ اٹھ رہے ہیں، یا سخت سردی میں جو ہے آپ وضو کر رہے ہیں، یا جو ہے آپ سخت گرمی میں روزے رکھ رہے ہیں، تو آپ کا کسی پہ احسان نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی آپ مخلوق ہیں، وہ آپ کا خالق ہے، آپ اس کے بندے ہیں، آپ کو بندگی کرنی ہے، بس یہ فریضہ ہے۔ بندگی جو ہے یہ فرض ہے، یہ فریضہ ہے۔ تو اب جب ہم آخرت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہمیں انعام کا وعدہ کر رکھا ہے،
انعام کا وعدہ، تنخواہ نہیں، انعام کا وعدہ کر رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں انعام کے طور پہ جنت دے گا۔ اور ولدینا مزید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاس تو اور بھی بہت کچھ ہے، وہ بھی میں دوں گا۔ بہرحال تو یہ ایک بات جو ہے یہ نوٹ کر لیں سامعین اکرام۔ بہرحال اس آیت میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں، میں ایک مرتبہ ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو رات اور دن کو، اے انسان جو تم اپنی معراج حاصل کرنے کی تیاری کر رہے ہو اور میں تمہیں اس کا طریقہ بتا رہا ہوں، تم ذرا اپنے آپ کو قائل کر لو کہ میں ہی تمہارا رب ہوں اور میں نے بہت انتظام کیا ہے تمہاری سہولیات کے لیے۔ رات اور دن کو دیکھ لو، یہ بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ رات کو میں نے اندھیری بنایا ہے، دن کو روشن بنایا ہے، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی اپنے رب کی رضاؤں کے لیے کوشش کرو۔ سامعین اکرام یہ ترجمہ ذرا ذہن میں رکھیں، لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا غضب مت تلاش کرو، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ کے فضل کی تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کیسے ہوگا؟ جب ہم قرآن پہ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے، اللہ کی وجہ سے نیک اعمال کریں گے اس کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہم پہ متوجہ ہوگا۔ لیکن اگر ہم نے ایسا نہ کیا اور من چاہی زندگی گزارنے لگے، سامعین اکرام جیسا کہ آج ہم گزار رہے ہیں، تو اللہ کا غضب ہم پہ متوجہ ہوگا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لوگوں اگر تم نیکی اچھائی کرو گے اس کا اثر تو تم پہ ہی پڑے گا، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اگر تم برائی کرو گے اس کا اثر بھی تم پہ پڑے گا۔ تو لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، یہ رات اور دن میں تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، زندگی اس کی مرضی سے گزارو، اس کے قرآن کی ہدایات کے مطابق گزارو، کیونکہ کل شیء فصلناہ تفصیلا، ہر چیز کی میں نے زندگی گزارنے کے لیے ہر چیز کی میں نے تفصیل بیان کر دی ہے۔ قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے سامعین اکرام، اور اس جو تفصیل تمہیں زندگی گزارنے کی، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے، اس کی وضاحت پھر ہمارے رسول نے ہمیں کی ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک عملی نمونہ تفصیلاً بتا دیا ہے۔ آپ دیکھیں ہماری قرآن اور سنت ہر چیز کی اس میں تفصیل موجود ہے۔ ایک یہودی نے بطور طنز ایک مسلمان صحابی سے کہا کہ یہ کیسے رسول ہیں تمہیں پیشاب سکھانے کی طریقے بتاتے ہیں؟ صحابی نے کہا کہ ہاں، وہ یہ تک بتاتے ہیں، یہ طریقہ تک بتاتے ہیں، یعنی یہ بھی نظر انداز نہیں کیا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ تو سامعین اکرام میں تلاوت کرتا ہوں، آپ میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ سامعین اکرام ترجمہ سنا دیجیے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیتین، میں نے بنا دیا ہے رات اور دن کو اپنی دو نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، رات
کی نشانی کو میں نے اندھیرا کر دیا ہے، چھپا دیا ہے۔ محو کہتے ہیں مٹانے کو، یعنی ایک چیز مٹ جائے تو وہ نظر نہیں آتی۔ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور رات کی نشانی کو میں نے روشن بنا دیا ہے۔ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، تاکہ تم تلاش کرو اپنے رب کا فضل۔ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، اور تاکہ تم جان لو سالوں کا اور حساب کتاب۔ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہر چیز کو میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ سامعین کرام، اب اس آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ We have made the night and the day two wonders. We erased the wonder of the night and made the wonder of the day, revealing that you may seek bounty from your Lord and know the number of years and the calculation. We have explained all things in detail. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔